الله الرحمن الرحيم بسم الله ومن المائدة قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشهر الحرام الآية منسوخة بإباحة القتال فيه قلت لا نجد في القرآن ناسخا له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليظا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام اے ایمان والو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینوں کو مہینے کو جمہور مفسرین کے نزدیک ادب والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو حلال نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں مشرکین سے قتال نہ کرو، یہ مطلب ہے۔ اسی تفسیر کے پیش نظر علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں ارشاد خداوندی وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ منسوخ ہے اور ناسخ وہ آیات ہیں جن میں مشرکین سے ہر حال میں قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وغیرہ آیات وہ ناسخ ہیں، مگر شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ کا ناسخ نہ ہم قرآن میں پاتے ہیں نہ احادیث صحیحہ میں، کیونکہ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادب والے مہینے میں مشرکین سے قتال کرنا حرام ہے، یہ نہیں مطلب، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قتال اور خون ریزی شرعاً ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس قتال اور خون ریزی کی حرمت اور قباحت ادب والے مہینے میں مزید سخت ہو جاتی ہے۔ سنا جی؟ اور یہ ارشاد خداوندی ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، حدیث ہے، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن اس مہینے اور اس شہر میں حرام ہے۔ یہ یوں ہے کہ جیسے یہاں یہ حرام ہے اسی طرح یہ 12 مہینے اور ہر جگہ حرام ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقہ پر کسی کا مال لینا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جس طرح آج عرفہ کے دن اس مبارک مہینے اس مقدس شہر مکہ میں ناحق کسی کا خون کرنا اور مال لینا حرام ہے۔ تو یہ اسی طرح فرمایا ہے کہ جو کام گندے ہیں وہ گندے ہیں، خاص کر کے جو عظمت والے مہینے ان میں وہ زیادہ گندے ہیں۔ سنیں ہی تو اس قسم کی تو بہت ساری حدیثیں اور آیتیں آپ پڑھیں گے جی کہ یہ کام غلط ہے، اور خاص کر کے یہ
مثلا زنا ہر عورت سے جو نہ بیوی ہے نہ لونڈی اس سے حرام ہے، خاص کر کے فرمایا جو پڑوسی کی بیوی ہے اس سے زنا اس سب سے اشد ہے کہ وہ تمہارے تحفظ کا، تمہارے تعاون کا مستحق ہے اور تم اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ یہ کام بہت گندہ ہے، خاص کر کے جیسے ہر جو عمر سے بڑا ہو، سونا فرمایا جو بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہر بڑے کی توہین گستاخی ہے، تو خاص کر کے اپنے محسن والدین، بڑے بھائی، استاد کی گستاخی بھی خاص کر کے بھی بڑی بری چیز ہے۔ یہ اس قسم کے قبیلے سے ہیں جی، بات سمجھی ہے؟ ہن وے خود رو قول سورہ مائدہ سے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولا شہر الحرام، اور پچھو ساری آیت سنائیے کہ یہ آیت منسوخ ہے بے اباحت القتال فیہ، کہ جن آیتوں میں قتال کا حکم دیا گیا ہے نا ان کے ساتھ یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ یہ تو ہوگی تقریر۔ میں کہتا ہوں شاہ صاحب فرماتے ہیں ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کہ نہیں پاتے ہم قرآن میں ناسخ اس کا اور نہ سنت سیاح میں، تو فرماتے ہیں ہمارا نزدیک معنی کیا ہے اس کا، لیکن معنی یہ ہے کہ قتال، ایسا قتال جو حرام ہے وہ ہوتا ہے قتال شہر حرام میں اشد و تغلیظ ہے، اے مطلب ہے سنیں جی کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے حجۃ الوداع کے اپنے خطبہ شریف میں فرمایا تھا بے شک تمہارے خون، تمہارے اموال حرام ہے تم پر، ہر وقت حرام ہے، خاص کر کے جیسا کہ حرمت تمہارے اس دن کی، تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں، جیسا کہ ذوالحجہ میں، عرفات میں، مکہ شریف میں ناحق خون منع ہے، اسی طرح ہر جگہ منع ہے، لیکن خاص کر کے یہاں منع ہے کہ یہ اس سے بھی اشد ہے جی، یہ اس قبیلے سے ہے۔ اور مائدہ سے کوئی لگی ہے بات، قولہ تعالی ولا الشہر الحرام الآیہ، یہ جو قول تعالی ہے منسوخ ہے قتال کی اباحت کے ساتھ، فیہ شہر حرام میں، یعنی وہ جو آیتیں عموم والی ہیں ان کے ذریعے یہ منسوخ ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں پاتے ہم قرآن میں ناسخ اس کا اور نہ سنت سیاح میں، اور لیکن معنی یہ ہے کہ قتال محرم او حرام او باقی ساریاں باباں دی مصدر میمی اسم مفعول ظرف کو وزن تے آوندے نے کہ کوئی نہیں استاد جو ظرف وچ گل پڑھی سی تو یہ کتے لے آندی جی، تو یہ تو واسطے پڑھی سی جی، وہ کس واسطے پڑھی سی جی؟ لیکن معنی یہ ہے کہ قتال، ایسا قتال جو حرام کیا گیا ہے، ہوتا ہے وہ قتال شہر حرام میں اشد از روئے سختی کے، جیسا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شریف میں، بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال حرام ہے تم پر، جی سارے نو سونے فرمایا بے ایک دوجے دا عزت کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ دوسری حدیث بھی مومن کا بھائی ہے، بھائی بھائی کو رسوا نہیں کرتا، بھائی بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ساری ہے حدیث نا، تو وہ اصل وہ مومنین کے بارے میں ہے۔ جی منع کرو۔ اور مائدہ سے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولا شہر الحرام الآیہ منسوخ ہے۔ قول تعالیٰ مبتدا ہے تے منسوخہ تو نے سارے توڑو توڑے مبتدا خبر، الآیہ وچ مفعول بھی یہ فعل مقدر دا اقرا الآیتا،
جی منسوخ ہے قتال کی وحد کے ساتھ شہر حرام میں. شہر حرام میں. میں کہتا ہوں کہ نہیں پاتے ہم قرآن پاک میں ناسخ اس کا اور نہ ہی سنت صحیحہ میں، لیکن معنی یہ ہے کہ قتال محرم ہوتا ہے شہر حرام میں، قتال ایسا قتال جو حرام کیا گیا ہے، جو حرام کیا شرن جو حرام ہے ہوتا ہے وہ شہر حرام میں اشد از رویت سختی کے تغلیظ کے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطبہ میں ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. قوله تعالی فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم الآیہ منسوخۃ بقوله وأن احکم بینہم بما انزل اللہ. قلت معناه ان اخترت الحکم فالحکم بما انزل اللہ. فحکم امر دسی گے کہ صبح تو لگے ہیں تو یار کہ جی فوش غلطیاں کر رہے ہیں جی. فحکم بما انزل کہتی میٹنگ کون سی کی تھی آپ سے اچانک کٹھے ہوئے ہیں؟ بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم والحاصل انه لنا ان نترك اهل الذمة ان يرفعوا القضية الى زعمائهم فيحكموا بما عندهم ولنا ان نحكم بما انزل الله علينا. ایشا بس اگوں میں غلط پڑ گئے، دھیان کر وہ. بسم اللہ الرحمن دھیان جی. 12ویں آیت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ او تے ٹل سارا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. ترجمہ سو اگر وہ کافر لوگ آپ کے پاس آئیں تو فیصلہ کیجئے ان کے معاملہ میں. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ یا ان کو ٹال دیجئے او اعرض عنہم بے جاؤ اپنا فیصلہ آپ پہ کرو. اختیار ہے کیے تہاڈی مرضی. تو اگر آپ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ ان سے اعراض فرمائیں گے وَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو وہ آپ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. اگلا حکم ہے کہ جے کر تسی فیصلہ کرنا اختیار کرنا ہے سنیں تو اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے معاملہ میں بالقسط انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اس آیت وچ اختیار ہے کی ہے اختیار ہے. جدو کافر تہاڈے کول تہاڈی عدالت وچ فیصلہ لے کے ہون تہاڈی مرضی فیصلہ کرو مرضی کرے ٹال دیو. کرنا ہے تو پھر شریعت کے مطابق تو جتھے آپ ہی سارا انگریزی نظام تشریح سن دے ہو. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اختیار ابتدا میں تھا. یہ پھر جب اسلام کا تسلط اور غلبہ کامل ہو گیا تو یہ آیت نازل ہوئی اگلی وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ ان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے اتاری اور ان کی خواہشوں کی اتباع نہ کیجئے. اس آیت میں اختیار ختم کر دیا کہ ان کے خام خواہ ان کے معاملے کا فیصلہ کرنا ہے. آگے یہ سمجھے چونکہ اس آیت میں وہ اختیار ختم ہو گیا جو پہلی آیت میں دیا گیا تھا.
اس لیے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت اس آیت سے منسوخ ہے. آگے سمجھ، یہ تو ہوگی تقریر بزرگوں کی. مگر شاہ صاحب علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی رائے کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کے معنی یہ ہیں، یعنی محمل علیحدہ کرنا ہے. معنی یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ کرنے کو اختیار فرمائیں تو ان کے باہمی معاملات میں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشوں کی اتباع نہ کریں. لہٰذا اس آیت کا حاصل بھی وہی ہے جو پہلی آیت کا ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر قرآن کے مطابق کرنا ہے. جی سنیں کہ ہم چاہیں تو ذمیوں کو اجازت دیں کہ وہ اپنے معاملات اپنے پیشواؤں کے پاس لے جائیں اور وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے باہمی معاملات میں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کریں. اس حکم انج ہے کہ ذمیاں دے بارے تہاڈی مرضی، تسی فیصلہ کرو یا انہاں دے اپنے مذہبی رہنما نو آکھو بھی تسی جڑا فیصلہ تسی کرو. تو جے تساں کرنا ہے تو پھر تساں انہاں دے فیصلے انہاں دے قانون دے مطابق نہیں فیصلہ کرنا، پھر تساں اے گل ہے جی. دو آیتاں دا مطلب ایک ہی ہے جی. لہٰذا یہ آیت پہلی آیت کے لیے ناسخ نہیں بلکہ اس میں پہلی آیت کی وضاحت اور تاکید ہے. کوئی گل پئی کھانے چ کے کوئی نہیں. او ویکھو قولہ تعالی فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. آگے سمجھیں یہاں اختیار ہے. یہ قول تعالی منسوخ ہے بے قولی تعالی. وہ 4 نمبر آیت ہے تے 5 نمبر ہے جی. وَأَنِحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. لہذا بھی اختیار ختم ہو گئے. اب ذمیوں کے سارے فیصلے اسلام کرے گا. میں کہتا ہوں معنی اس کا، کیونکہ فقہ میں یہ لکھا ہے موجود ہے کہ اگر وہ اپنا فیصلہ اپنے پھوپھوں کے پاس لے جائیں گے تو وہ اس کے مطابق کریں گے، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم شریعت کے مطابق کریں گے. موجود ہے فقہ سارا مسئلہ یہی. کل تو میں کہتا ہوں معنی اس کا یہ ہے کہ پہلے مخاطب تو سونے نے بعد قیامت تک کہ اگر اختیار کریں آپ فیصلہ کرنا تو پھر فیصلہ کریں ما انزل اللہ کے ساتھ ولا تتبع اہواءہم. حاصل یہ ہے کہ جائز ہے ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے کہ ہم چھوڑ دیں اہل ذمہ کو، یہ کہ اٹھائیں وہ قضیہ اپنے زعماء کی طرف، ان کے پاس لے جاؤ، پس فیصلہ کریں وہ اس قانون کے ساتھ جو ان کے پاس ہے. اور جائز ہے ہمارے لیے یہ کہ فیصلہ کریں ہم ما انزل اللہ علینا کے ساتھ. لہذا اب کوئی تعارض نہیں ہے. سمجھا گی جی پھر اس سے دی وضاحت ہو گئی ہے جی. چلو جی آیا کریمہ نمبر 12 قولہ تعالی فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. الآیہ یہ قول تعالی منسوخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَنِحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کے ساتھ. چلو جی میں کہتا ہوں معنی ہے اس کا اگر اختیار کریں آپ فیصلہ کرنا تو پس فیصلہ کریں ما انزل اللہ کے ساتھ اور نہ اتباع کریں ان کے احوا کی. پس خلاصہ یہ ہے جائز ہے ہمارے لیے یہ کہ چھوڑے ہم اہل ذمہ کو. وہ ذمیاں دی گالیں اور دوجے جڑے دار الحرب انہیں سارے کو فیصلہ لینا ہے، انہیں ادھر کدھر ہونا ہے جی جی. پس حاصل یہ ہے جائز ہے ہمارے لیے یہ کہ چھوڑے ہم اہل ذمہ کو، یہ کہ اٹھائیں وہ قضیہ اپنے زعماء کی طرف، پس فیصلہ کریں ما عندہم کے ساتھ اور نہ اچھا جی. اور جائز ہمارے لیے یہ کہ فیصلہ کریں ہم
لیکن کس کے ساتھ؟ ما انزل اللہ علینا کے ساتھ. شاباش شاباش نکیو. قوله تعالی فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ الآیہ منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کے ساتھ. میں کہتا ہوں اس کا معنی اگر اختیار کریں آپ فیصلے کو، پس فیصلہ فرمائیں ما انزل اللہ کے ساتھ اور نہ اتباع کریں ان کی خواہشات کی. بس حاصل یہ ہے کہ جائز ہے ہمارے لیے یہ کہ چھوڑیں ہم ذمہ کو لے کے اٹھائیں وہ قبضہ کو اپنے زعماء کی طرف اور فیصلہ کریں وہ ما عندہم کے ساتھ، یعنی اس قانون کے ساتھ جو ان کے پاس ہے. اور جائز ہے ہمارے لیے یہ کہ فیصلہ کریں ہم ما انزل اللہ علینا کے ساتھ. قولہ تعالی پڑھوے. منسوخة بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. قلت قال أحمد بظاهر الآية ومعناها عند غيره أو آخران من غير أقاربكم فيكونان من سائر المسلمين. چلو جی دھیان کرا جب میرے کچھ لگ دے ہو. 13ویں آیت او لمبا واقعہ پڑھیا جی سورہ مائدہ وچ. او جڑے صحابی فوت ہوئے تو انہیں سامان دیتا بن کے تو وچ ایک پیالہ بھی سی تو فرشت بھی لکھ کے رکھی سی. ساری گل تن پڑھی جے جی او ساریاں گواہیاں. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم ٹل منکم تے او آخران من غیرکم غیر تے لکھی ہے تھلے ویندے پہ ایتھے زور جے سارا. ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت. اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کے مرنے کا وقت قریب آ جائے اور وصیت کا وقت ہو تو تمہارے درمیان 2 گواہ ہونے چاہیے جو عادل ہوں اور تم میں سے ہوں. تم میں سے کا مطلب پہلی تفسیر کے مطابق یعنی مسلمان ہوں. کیا ہوں؟ یا تمہارے سوا یعنی کافروں میں سے. یعنی ایتھے ہوں اے وے اختیار بھی معنی کیتا ہے منکم دا مطلب ہے بھی مسلمان 2 گواہ قائم کرو تے جے او نہ ہون تے پھر اپنے غیراں وچوں یعنی کافراں وچوں 2 گواہ قائم کرو. آگے جے سمجھ 2 گواہ ہوں. اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر موت کی مصیبت آ پڑے. سنیں جی اے ان تم درب تم بعد چے تے او حکم پہلے بھی تسی سفر تے ہو تانوں موت دا قریب وقت آ گیا ہے تے ہن تسی اپنی کوئی وصیت کرنا چاہندے ہو سامان دی یا کوئی بھی تے کی کرو 2 گواہ بناؤ اپنیاں وچوں بے تساں جا کے دسنا ہے اے 2 تسی گواہ جی اے میرا سامان پہنچانا ہے تے جی او نہیں تے پھر غیراں وچوں بناؤ. ایسی اختیار سفر وچ بندے نو موت قریب آ گئی ہے اگر اپنے مسلمان گواہ مل جان تے ٹھیک ہے نہیں تے کافراں نو گواہ بنا سکدا. ساری گل نہیں ایتھے ٹل سارا. او سنے ہی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں او آخران من غیرکم جو ہے بھئی بوقت ضرورت کافروں کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں. یہ منسوخ ہے. یہ حصہ ساری آیت نہیں. او منکم تو ٹھیک ہے او آخران جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ منسوخ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسوخ ہے کیونکہ بسم اللہ کیونکہ مسلمانوں کے کسی معاملہ میں کافر کو گواہ بنانا جائز نہیں ہے جی. اور ناسخ سورہ طلاق کی یہ آیت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَشْهِدُوا گواہ بناؤ تم منکم بس یعنی مسلمانوں میں سے 2 عادل مردوں کو گواہ بناؤ. سنو جی
لہذا یہ بھی اب جو ہے نا بندہ سفر میں ہو اور اسے کو مسئلہ پیش آ جائے تو مسلمان گواہ ہوں تو بنائے، کافر ہو تو گواہ نہیں بنا سکتا، منسوخ ہو گیا حکم ہے۔ اے ہوئی ایک تقریر۔ اور میرے یا حضرت مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ کیا کیوں نا کی لفظ ہے قال احمد بظاہر الآیت، آیت کے ظاہر کے ساتھ قول کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دونوں گواہ بنا سکتے ہیں اپنے نہ ہو تو جدوں آپ اس گل دے قائل نے تو پھر وہ نسخ والا قول تو جڑا نا وہ متفق تو نہ رہا، اے مطلب جو بھلا ہوئے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بھی ساری مسجد دے امام دا قول امام احمد بن حنبل فرماندے نے بھی ہے تو اپنے منسوخ نہیں ہے گی جی۔ ایک گل اچھا جی اور دیگر ائمہ کے نزدیک اگرچہ مسلمانوں کے معاملہ میں کافر کو گواہ بنانا کسی صورت میں جائز نہیں، مگر پھر بھی اس آیت کو منسوخ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ آیت کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے غیر کم سے غیر مسلمین مراد نہ لیں، من کم سے رشتہ دار تے غیر کم سے مسلمان غیر رشتہ دار مراد لیں تو یہ توجیہ ہو سکتی ہے، یہ توجیہ، لہذا اب اعتراض کو نہیں ہے، دونوں جگہ مراد مسلمان ہی ہیں، اپنے قوم سے مراد ہے رشتہ دار، غیر قوم سے مراد ہے غیر رشتہ دار، تو ٹھیک ہے جی، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے جی۔ سنیں جی اے شاباش۔ آیت مائدہ کی مذکورہ بالا تفسیر جس کے پیش نظر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے آیت کو منسوخ کہا ہے اور شاہ صاحب نے اس کی توجیہ کی ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک غیر راجح ہے یہ دونوں باتیں۔ راجح تفسیر کے اعتبار سے یہ آیت کسی کے نزدیک منسوخ نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک محکم ہے، کیونکہ راجح تفسیر کے اعتبار سے گواہ سے مراد وسیع ہے، اور وسیع کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وسیع بندہ غیر مسلم کو بھی بنا سکتا ہے، بھائی پڑوسی ہے، معتمد ہے، غیر مسلم ہے، فوت ہونے والا مسلمان ہے، کیا میرا مال ہی سنبھال کے رکھی تو میرے بچوں دا وسیع ہے، وڈے ہونے تے دیں، اس دی اجازت ہے۔ سنیں اور دیانتداری تے ایک وکھری اللہ دے پاسے نعمت ہے نا، کنے مسلمان نے کرما والے جڑے خیانت دی لت بنی کھڑے نے جی، تے کنے غیر مسلم تسی دیکھو بھی وہ بالکل جڑے ہے نا جی، وہ خود پہلے دوسرے سپارے جو اللہ تعالیٰ فرمایا سی کہ بعض یہودی وہ ہیں کہ ان کو اگر ڈھیر دیں تو وہ خیانت کرتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ ان کو اگر نہ ایک دیں تو وہ خیانت کرتے ہیں، بعض وہ ان کو ڈھیر سونا دے دو تو اس میں خیانت نہیں کرتے، تمہیں واپس کریں گے، خود اللہ تعالیٰ بیان کیتا ہے جی انہوں دے بارے جی۔ اللہ میں نہ پہ میں نیندر نہ پلا میں سے ہو جو دھیان کرو میں سنیں۔ تو لہٰذا وہ جناب وسیع جو ہے وہ مسلمان کا ہونا ضروری نہیں، غیر مسلم کو اور غیر عادل کو بھی وسیع بنانا جائز ہے۔ تو جہاں بات وسیع کی ہو رہی کہ وصیت کرنی ہے شو یا یو الحضرت اور اتنے واجیو گواہ تے بنائی دینے بھی تسا گواہی دینی، اصل گل کی گو جیو گل تو یہ بھی ایک بندہ فوت ہو رہے انہیں سامان انہیں سامان پہنچانا اپنے پرسان تے جنوں آخنا ہے سامان پہنچائی وہ گواہ ہے کہ وسیع ہے، اے گل ہے جی گواہ تو شریع وہ ہوں بھی کوئی ہو معاملہ کوئی ہو رہے انہیں اتنے گواہی دینی ہے کہ جی یہ معاملہ انج دا ہے تو وہ تو گواہ ہے نہیں، وہ تو صرف یہ بھی تمہیں جی شک پہ جائے تو لمبی ہے تو انہوں کو اثر تو بعد تسی قسمہ چواؤ کہ بھی تساں کو گڑبڑ تو نہیں کیتی، یاد ہے کہ نہیں پوری ہے تو پڑھ لو ساری لکھی جائے یار، اصل ایک وسیع نے تو وسیع کے اندر مولوی ویس یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کیا ہو وسیع غیر مسلم کو لکھا فقہ جی یار وسیع بنانے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، تو جب شرط نہیں ہے تو یہاں بات وسیع کی ہے، لہذا نسخ منسوخ والا یہاں کوئی کیس نہیں ہے جی۔ او میرے یاروں لفظ گواہ بولے ہیں نا اصل بھی انہوں نے تھوڑی جی غیرت دلانے واسطے بھی تسی ایک قسم دے گواہ ہو تو دھیان کرے گڑبڑ نہ کرے جی سامان صحیح پہنچایا جی اللہ اکبر۔ چلو جی قولہ تعالی ایک منٹ سنیں جی ایک منٹ
قول تعالیٰ او آخران من غیرکم، جی او تھلے ساری آیت لکھی کہ کون نہیں لکھی؟ او فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بی ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین. ساری آیت پڑھی جی. قولہ تعالیٰ او آخران من غیرکم منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ کے ساتھ. میں کہتا ہوں قول کیا ہے امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کے ظاہر کے ساتھ، اور ظاہر دا مطلب ہے بھی ان بھی کیا ہونا اور بکن اے یجوز و عند احمد رضی اللہ عنہ فی ارض الغربت و سفر چو، جب نہ پائے کن کو تو جائز ہے یہ کہ گواہ بنائے کن کو، تو مراد کی نے گواہ شاباش جی. اور معنی اس آیت کا امام احمد کے غیر کے نزدیک او آخران من غیر اقاربکم ہے، تو لہذا غیر نبی مسلمان نے جی، من کم بھی مسلمان لیکن رشتہ دار، تو غیر مسلمان لیکن رشتہ دار نہیں ہیں جی، تو پس ہو گئے وہ دونوں سارے مسلمانوں سے. تو لہذا ہوں مسئلہ کوئی نہیں، گل کافریں دی بچ گل ہی کوئی نہیں ہے سنیں ہی. لیکن تم دسیا بھی راج تفسیر ہوئے کہ ایک گل اصل گواہ دی ہے ہی نہیں. تین بھی سمجھ آ رہی کہ نہیں بھی جہاں نے مال انہوں نے دینا بھی میرا مال گھر پہنچانا جی، گواہ نے کہ وسیع نے وسیع ہے جی، انہوں نے تعبیر گواہ نال کیتا ہے جی. اے شاباش جی. منسوخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ کے ساتھ. میں کہتا ہوں فرمایا امام احمد نے ظاہر قول کیا امام احمد نے آیت کے ظاہر کے ساتھ، اور یعنی بے کافر بھی گواہ بنا سکتے ہو جی. اور معنی اس کا امام احمد کے غیر کے نزدیک یہ ہے کہ آخران من غیرکم سے مراد کافر نہیں ہے بلکہ من غیر اے مطلب ہے. لہذا منکم بھی مسلمان تھے، من غیرکم بھی فرق اقارب تھے غیر اقارب دا. تو پس ہو گیا یہ دونوں کون من غیرکم جو ہیں یہ کیا ہو گئے؟ ہو گئے یہ دونوں سارے مسلمان سے. اچھا بابا من الفاظی قوله تعالی ان یکم منکم 20 صابرون الآیہ منسوخۃ بالآیۃ بعدها قلت ہی کما قال منسوخۃ. اچھا بس دھیان کرے جب نکیو 14ویں آیت ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. بسم اللہ. اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے. اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. اس وجہ سے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے کون کافر لا یا ان کو پتہ نہیں. اچھا یہ ہوں ایک با مقابلہ نسے تے یہ جڑا جنگ وچ نسنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہو جائے گا، بڑا جرم ہو جائے گا. یہ سی آیت پہلے ان دے نال ہی اوتھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے. اس آیت سے
جو اس کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ الآن خفف اللہ عنکم، جی اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی، وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، پس فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، کتنا ہو گیا؟ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا، لیکن بول چاہ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ، اچھی چاہ بولو، اے شاباش۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے، سو اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، لیکن وہیں یکم منکم صابرۃ، جی تسو خان ہوئے پھر نسو خان نہ بنے جی، پھر تاں ہے جی تو جو آ کے بھی ماں کدی کدی نسو خان بھی آندی سی تو پھر گل نہیں بننی جی، گل صابرۃ دی، یغلبوا مئتین، جی تو اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی شاہ صاحب رحمہ اللہ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورہ انفال کی مذکورہ بالا آیت منسوخ ہے۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل واضح ہے جی، منسوخ ہے، سنا جی۔ لیکن الفوز الکبیر کے شارح اور مفسر قرآن حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری فرماتے ہیں جی شرح لکھی عربی کہ ابتدا میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس وقت مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اس میں تخفیف کر دی گئی اور اپنے سے 2 دگنے کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا خدا نخواستہ اسلام کا حال دوبارہ ایسا ہی ہو جائے جیسے ہوں ہویا پہ، جیسا کہ ابتدا میں تھا تو مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا ضروری ہو جائے گا، یا کہ تیاں بنا لٹا دے نہیں بھی کی کرن، فرض کرو بھی جی عام جی لڑائی ایک بندہ ایک پاسے پوری برادری کٹھی ایک پاسے کلا بندہ ہے تاں بھی جان دے دینا ہے کہ نہیں، یہ اپنی دنیا واسطے مطلب حالات انج دے بن جان بھی مکافر 10 گنا بد جان تو کی بنے بیعت کرنی اوتھے پڑھو جی واجو عظیمت، رخصت یہ ہے کہ 2 سے زیادہ کافر ہو تو بھاگ سکتا ہے کہ کوئی نہیں، عظیمت کی ہے پڑھیا کہ نہیں ہوتے وہی گل نہیں تھی، عظیمت تاں ہی ہے کہ بھی منسوخ بالکل تو نہ ہوئی کہ اگر انج کرے گا تو مجرم ہو جائے گا جی، عظیمت یہ ہے کہ جان دے دیجیے۔ نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ نسخ نہیں بلکہ تخفیف ہے، کیا ہے؟ الان خفف اللہ ہے نا، کیونکہ آج بھی مسلمانوں کے لیے اپنے سے 10 گنا کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔ اگر سورہ انفال کی دوسری آیت سے پہلی آیت منسوخ ہوتی تو مسلمانوں کے لیے اپنے سے 10 گنا کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا جائز نہ ہوتا، حالانکہ اگر ایک مسلمان 10 کافران کے مقابلے جو لڑ کے شہید ہو جائے تو سارا نشان حیدر دینا ہے کہ کوئی نہیں دینا، یا مولویاں فتویٰ دینا یہ مجرم اعظم ہے، اس نے شریعت کا خلاف کیا ہے، یہ حرام کی موت مرا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ تو جی دوسری آیت سے ظاہر ہے، کیونکہ تخفیف کی وجہ معلمہ اے بنا اے بچ میں کہوں نا دا فائن لفظ کو انہا قیدہ دے بھی تو غور کرو نا شوالما سنا جے کہ تخفیف کی وجہ ہمت کی کمی، اگر مسلمانوں میں ہمت ہو تو آج بھی 10 گنا کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جی۔
چلیں اور سورہ انفال سے قولو تعالی وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ الآیہ منسوخ ہے اپنے بعد والی آیت کے ساتھ او کیڑی الان خفف اللہ جی میں کہتا ہوں یہ جیسا کہ فرمایا ہے کہ انہوں نے علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے کتاب جو نقل کر رہے ہیں نا اسی طرح کیا ہے یہ منسوخہ ہے مانتا ہوں میں جی اور انفال سے قولہ تعالی ہوں بعد جڑا بندہ کہہ رہا ہے جی کہ بھئی شاہ صاحب نے کہا ہمارا سے اتفاق نہیں ہمارا نزدیک یہ توجہ ہے تو بڑا علامہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ گل تو پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا تسی وڈے علامہ جلال سیوطی ہو پھر انہوں نے کہا تسی وڈے علامہ پچھلے علامہ نے تو مسئلہ سارے گڑبڑ ہو جائے گا یہ تو ساری لہن ہی ہل جائے گی جی منسوخ ہے اپنے بعد والی آیت سے بابا میں کہتا ہوں یہ جیسا کہ فرمایا ہے منسوخ ہے وَمِنَ الْبَرَاءَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات عذر ایک کہ پڑھ لو نا پھر ترجمہ پڑھنا شبہ شبہ جی وهي قوله تعالى ليس على الأعمى حرج الآية وقوله تعالى ليس على الضعفاء الآيتين وبقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة قلت خفافا أي مع اقل ما يتعدى بالجهاد من مركوب وعبد زيادة من مركوب وعبد للخدمة ونفقة يقنع بها وثقالا اے مع الخدم الكثيرين والجي حضوريين والمراكب الكثيرة فلا نسخ نقول ليس النسخ متعينا او دھیان ہو میرے ہو یارو اچھا جی 15ویں آیت ہے توجہ کرا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا نکلو خفاف ہو اور ثقال ہو وجاہدوا باموالکم وانفسکم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون جہاد کے لیے نکلو ہلکے ہونے کی حالت میں ایندہ معنی کرنا ہے تاکہ ناسخ منسوخ بن سکے ہلکے ہونے کا مطلب ہے یعنی تندرست اور جوان و قوی ہونے کی حالت میں جی یہ مطلب ہے کیا خفافاً بات اسی صحت مند و جوان و نکلو اور بوجھل ہونے کی حالت میں یعنی بیمار بوڑھے کمزور ہونے کی حالت میں سارے نکلو یہ معنی کرنا تو تا اگلا لہ سلت دعا فانا نسخ منسوخ ہونا ہے بیتے خفاف سکالن دا معنی بڈھے بیمار سارے نکلو جہاد واسطے سنا جی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو ہوں اس عید دا مطلب بنیا واسکالن دا بھی تسی بیمار ہو بڈھے ہو جو بھی ہے تھوڑے تے جہاد فرض ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی یہ آیت جڑی اے ہن پڑھیے یہ آیت عذر کی آیتوں سے منسوخ ہے یہ آیت عذر کی آیتوں ایک اور وما کان المؤمنون لینفروا کافہ جی اور نہیں ہے کہ مومن سارے کے سارے باہر نکل جائیں بھی سارے گھر چھڑ کے نکل جاؤ ایک یہ آیت ہے اور دوسری جن میں نکالا گیا کن کو عذر والوں کو مثلا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ایتین کڈے نے کہ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے کس چیز سے کہ جہاد تے نہ جائے دوسری جگہ ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم
ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ بیماروں پر، نہ ان لوگوں پر جن کے پاس جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ اذا نصحوا، جب کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ انج نہ کر شکر ہے بڈھا دے بچ گیا ہوا۔ اور ان نیکوکاروں پر کسی قسم کا الزام نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اور نہ لیس ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دیں، آپ فرما دیتے ہیں میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس وقت سواری نہیں ہے، تو جس پر میں تم کو سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ ان پر بھی کوئی حرج نہیں اگر یہ جہاد پر نہ جائیں، اس غم میں کہ جہاد کی تیاری کے واسطے خرچ کرنے کو کوئی چیز نہیں پاتے جی۔ ہن ایک آیت ایسی جویں دی ہے وہ خفافن تو ہوگا نا صحت مند، سکالن بیمار بڈھے سواری ہے نہیں سارے نکلو۔ انہاں ایتاں آکھیا بھی جڑا خفافن نہ جڑا سکالن ہے انہوں معافی ہے۔ انہوں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ انفروا خفافا و سکالن عذر کی آیتوں اور وما کان المؤمنون لینفروا کافہ سے منسوخ ہے، آگے سمجھ۔ لیکن شاہ صاحب علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی رائے کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں خفافاً کے معنی یہاں محمل اور معنی اور کریں گے اور مسئلہ یہ اور ہو جائے کہ خفافاً کے معنی جہاد کے لیے جو ساز و سامان درکار ہے اس کے کم ہونے کے باوجود تم نکلو، اور سکالن کے معنی ساز و سامان بھرپور ہونے کے ساتھ، اور آیت کے اب یہ معنی خفافاً سامان تھوڑا ہے تم ہی نکلو، ہے تسی ٹھیک ہو تو نکلو، سامان چوکھا ہے تم ہی نکلو۔ سنیں، اور آیت کے معنی یہ ہیں جہاد کے لیے نکلو تھوڑے سامان کے ساتھ اور زیادہ سامان کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ لہٰذا اس آیت کو منسوخ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ آیت میں بیمار معذور اور کمزور مسلمانوں کو جہاد میں نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا اس پہلی آیت میں تاکہ لیس علی الضعفاء سے نکالا جائے، بلکہ وہ تو بڈھو حکم ہویا بھی اینا ہوتے جہاد کوئی نہیں، صرف تندرست اور طاقتور مسلمانوں کو ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا گیا۔ سنا جی، لیکن ہم مان لیں کہ اس آیت میں تمام مسلمانوں کو جہاد میں نکلنے کا حکم دیا گیا، چاہے تندرست ہوں یا بیمار، جوان بوڑھے، طاقت کمزور، سب، تب بھی اس آیت کو منسوخ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ جب دشمنوں کا حملہ شدید ہو نا کو اور امام کی طرف سے نفیر عام بھی سارے نکلو میدان، جب نفیر عام ہو اس وقت تمام مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جی۔ سنا جی، عورتاں بڈھے سارے نکلے ہو بھی تو انہوں نے غلام بنا لینا ہے، لہذا نکلے ہو جو کچھ ہو سکتا جی کر لو، انہوں نے شہید ہو جو جنت جاؤ جی، وہ سمجھ گئے ہیں۔ لہذا بھی اگر یہ منسوخ بڈھے کڈے نے تاں بھی منیے نہ بھی صحت وجہ مراد نے تاں بھی یہ منسوخ نہیں، چونکہ جس لئے مجبوری ہونی سارے میں سے فرض عین ہو جانا جی۔ او میرے کچھ لگ دیا۔ اور برات سے قولہ تعالی انفروا خفافا و ثقالا نظر آ رہی ہے، یہ منسوخ ہے آیات العذر کے ساتھ جنہاں وچ عذر دا بیان ہے، اور وہ قول اللہ تعالیٰ کا کہڑا لیس علی الاعمى حرج ایک، اور قول اللہ تعالیٰ کا لیس علی الضعفاء دو ایتام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ منسوخ ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ میں کہتا ہوں خفافاً کا معنی ثقالاً کا معنی اور ہے۔ خفافاً یعنی باوجود اس کے جو عقل ہے اس کا کہ حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ جہاد، مثلا ایک سواری، ایک غلام خدمت واسطے نفقہ چنے شنے کا کے پانی شانی پی کے قناعت ہو سکتی ہے، اینا بھی کسی کو ہے تو نکل آوے۔ اور سکالن کا مطلب ہے خادم کثیر جی، حضور یہ بھی نال مراکب کثیرہ، تو لہذا وہ بھی نکلن جی۔ سنیں جی، گڈیاں شڈیاں ساریاں وچ، تو لہذا فلا نسخہ، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نسخ متعین نہیں ہے،
نسخ متعین نہیں ہے، بل یاجب علیہ عند ہجوم العدو، سمجھئی کہ بھی جس لے کافر کٹھے ہو جان تے پھر سارے ہوتے لازم ہے کی کرو جہاد تے نکل جی تے جے نہ نکلے تو مجرم نے گھر لٹا کے بہ جان گے کر دینا۔ اور براءت سے قولہ تعالی انفروا خفافا وثقالا منسوخ آیات العذر کے ساتھ ایک اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی لیس علی الاعمى اور لمبی آیت لکھی ساری جی، اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان لیس علی الضعفاء، شابہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے فرمان وما کان المؤمنون لینفروا کافہ کے ساتھ شابہ، میں کہتا ہوں خفافا یعنی یہاں خفاف اور ثقال کا مطلب اور ہے ناسخ منسوخ تام بننا ہے کہ خفاف صحت مند، ثقالن بڈھے بیمار، پھر ناسخ منسوخ بننے نے یعنی باوجود تھوڑے ہونے ان چیزوں کے کہ حاصل ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاد، یعنی سواری اور غلام خدمت کے لیے اور نفقہ اقناط کی جائے اس کے ساتھ، اور سکالن یعنی باوجود خادم کثیر مراکب کثیرہ، لہذا بھی جمع دی بھی ہے وہ حضرت صاحب ہو گئے رو نکلو خلیفے پیر سارے نکلو بس نہیں نسخ، یا ہم کہتے ہیں نہیں ہے نسخ متعین۔ متعین اٹھو بزرگان دو ایتن ترجمہ پڑھیے بسم